بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 اکتوبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ آج عمران خان صاحب سے ان کی دو بہنوں کی ملاقات ہوئی اور وکیل فیصل ملک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد جو خبریں آ رہی ہیں اس میں سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ ان کی جو عمران خان صاحب کی بہن ہے نورین نیازی صاحبہ، انہوں نے باہر نکل کے ایک تو فیصل ملک صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ٹاک کی، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے جب وہ نکلیں تو انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کے ایک نمائندے کے سوال کے جواب میں ایک ایسا تاثر دیا جس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو اسلام آباد کی طرف مارچ کی تاریخ کا پیغام جو ہے وہ بھجوا دیا ہے۔ میری اس حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور عمران خان صاحب نے یعنی ایک پیغام کی تو یعنی تصدیق کر دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ آپ دباؤ بڑھاتے چلے جائیں، اور سہیل آفریدی اس حوالے سے جو ان کی حکمت عملی ہے وہ بھی بڑی واضح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی جو ہیں انہوں نے جو پہلی تقریر کی وہ انتہائی جارحانہ تھی، اور سہیل آفریدی عمران خان صاحب کے اتنے وفادار کھلاڑی ہیں کہ جیسے ہی ان کے نام کا اعلان ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پریس کانفرنس ہوئی، کس طرح سے دھمکیاں دی گئیں، کس طرح سے وزراء آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے لیکن سہیل آفریدی کو اب وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا۔ پھر مولانا فضل الرحمان کو چابی دی گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے بھائی کو نامزد کر دیا، پھر یہ ان کا سہیل آفریدی صاحب کا، پھر آپ نے دیکھا گورنر جو ہیں انہوں نے اعتراض لگا دیا، پہلے وہ استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب کا، پھر اعتراض لگا دیا، پھر ان کو طلب کر لیا، پھر معاملہ عدالت میں یہ لے گئے اور ان کا حلف بھی عدالت کے حکم پر ہوا، اور پھر ان کے الیکشن کو کالعدم کروانے کے لیے اور ان کا حلف رکوانے کے لیے ایک درخواست مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا لطف الرحمان بھی لے کر گئے، لیکن ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی، اور مولانا فضل الرحمان کو جتنا نقصان اس عمل نے پہنچایا ہے کسی اور چیز نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یعنی اس میں تو مولانا فضل الرحمان مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئے، مکمل طور پر ایکسپوز کا جو اردو لفظ ہے وہ کیونکہ بہت سے لوگ پھر مائنڈ کر جاتے ہیں کہ یہ لفظ مناسب نہیں ہے تو میں انگلش والا یوز کر لیتا ہوں کہ مولانا مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئے، اور کوئی پیچھے بچا نہیں ہے مولانا کا، کوئی بھرم، کوئی ساکھ، کوئی پردہ، کوئی نقاب بچا نہیں ہے، مکمل طور پر وہ بے نقاب ہو گئے۔ اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ سہیل آفریدی نے وفاق کے پہلے ہی جو میٹنگ ہے اس میں نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو پہلا باضابطہ اجلاس کیا اس میں انہوں نے بڑے بڑے اعلانات کر دیے، جس میں ارشد شریف صاحب جو ہے ان کے نام پہ یونیورسٹی بنانے کا اعلان ہو، یا 8 فروری کے الیکشن کی دھاندلی میں ملوث بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی کا معاملہ ہو، ساری چیزیں انہوں نے کی۔ پھر اسی طرح سے ان سے ملاقاتیں کی کوششیں کی گئیں، انہوں نے ان ملاقاتوں سے بھی انکار کیا، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو بھی خط لکھا، اسلام آباد کورٹ میں پیٹیشن بھی کی، اور اس پیٹیشن پہ پرسوں سماعت بھی ہے۔ پھر انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا، وہاں پہ کل سخت تقاریر ہوئی اور وہاں پہ ایک قرارداد بھی جو ہے وہ پاس کی گئی۔ پھر آپ نے دیکھا انہوں نے وفاق نے جو پرانی گاڑیاں، بلٹ پروف گاڑیاں دی KPK کو، وہ انہوں نے واپس کر دیں اور کہا کہ یہ ہمارے شہداء کی تضحیک ہے اور ہماری پولیس کی تضحیک ہے کہ آپ ان کو استعمال شدہ جو ہے وہ پرانی گاڑیاں دیں۔ تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے عوام میں جانے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے 23 اکتوبر کو بروز جمعہ چارسدہ میں جرگہ ہونے جا رہا ہے، اور 24 بروز ہفتہ جو ہے وہ خیبر میں بہت بڑا جرگہ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا یہ ہے تو جرگہ اس کو نام دیا گیا ہے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ یہ جلسہ ہوگا اور اس میں ہزارہا قبائلی لوگ ہوں گے، اور یہ قبائلی علاقوں میں شاید اب تک کا ہونے والا سب سے بڑا جلسہ ہو، کہ اتنا بڑا جلسہ پہلے نہیں ہوا ہوگا۔ اب اس حوالے سے وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا جس دن یہ پروگرام ہوگا۔ اور پھر 25 کو کرک میں جو شاہد خٹک صاحب میزبانی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی ایک شاید سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ظاہر اس میں بھی سخت تقاریر ہوں گی، اور اس میں تقاریر تو ہوں گی لیکن اس سب کا مقصد عوامی رابطہ مہم ہے، اس سب کا مقصد لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، اس سب کا مقصد لوگوں کے اندر ایک مومنٹم پیدا کرنا ہے۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی صاحب جب سے آئے ہیں تو PTI کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ہو چکا ہے۔ پہلے بڑی تقسیم آ گئی تھی، گروپنگ ہو گئی تھی، جو علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ایک گروپ کھڑا ہوا تھا لیکن اکثریت لوگ خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور اب سوشل میڈیا کے اوپر سہیل آفریدی صاحب کے خلاف ایک بھی اختلافی آواز نہیں ہے۔ پھر یہ جو ان کے بارے میں ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ ان کا
صوبے کی گورننس پر کوئی وہ نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، اور رانا سنولا نے جس طرح سے کہا کہ وہ کوئی آئین اور قانون کی بات نہیں کر رہے اور گورننس پہ فوکس نہیں کر رہے، پہلے دن سے ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ گورننس پر بھی فوکس کر رہے ہیں، صوبے کی صورتحال پر بھی فوکس کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دباؤ بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ ابھی جو وہ 3 جلسے کرنے جا رہے ہیں، میری اطلاع یہ ہے کہ اس کے بعد اگلے جلسوں کی تاریخ وہ دے دیں گے۔ اب سوال یہ ہے، باقی چیزیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جو سب سے زیادہ آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، آپ کو انتظار نہیں کرواتے، کہ کیا عمران خان صاحب نے تاریخ بھجوا دی ہے سہیل آفریدی صاحب کو۔ میں نے اس حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کے جو ان کے بہت ہی قریب لوگ ہیں ان سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ بہرحال اس چیز کی آن ریکارڈ یا آف دا ریکارڈ بھی وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے۔ وہ اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے، ظاہر ہے وہ اپنی ایک ذمہ داری جو ان کی ایک پوزیشن، ذمہ دار ان کی پوزیشن ہے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر ان تک تاریخ پہنچ بھی گئی ہے تو وہ ابھی میڈیا کو اس تاریخ کو ڈسکلوز نہ کریں۔ لیکن انہوں نے ایک چیز کی مجھے تصدیق کی ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ سہیل آفریدی کو کہو کہ اور زیادہ دباؤ بڑھاتا رہے اور بڑھاتا چلا جائے، اور عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کے اب تک کے جو اقدامات ہیں ان پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں جو پچھلے 2 سالوں میں عمران خان صاحب کی جو ڈائریکشنز آتی رہیں اڈیالہ سے، اور خاص طور پہ 8 فروری کے بعد سے جتنی ڈائریکشنز ان کی آتی رہیں کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے، تو ایک پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں جن کے پاس ایک پوری لسٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے اب تک جیل سے آنے والی وہ ڈائریکشنز جن پہ عمل درآمد نہیں ہوا، ان میں سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز جو تھیں جن پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا وہ کے پی کے حوالے سے تھیں، جو کے پی کے گورنمنٹ سے متعلق تھیں۔ لیکن میری پی ٹی آئی کے اس رہنما سے کل رات ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہ جتنی ڈائریکشنز تھیں کے پی کے حوالے سے جن پہ اب تک عمل درآمد نہیں ہوا تھا، ان میں سے 70 to 80% چیزوں پہ اقدامات شروع کر دیے سہیل آفریدی نے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے 10 دن میں شاید 100% کو ٹچ کر جائیں، اور وہ تمام چیزیں جو عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز تھیں کے پی کے حوالے سے، گورنمنٹ کے حوالے سے، ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، 100% کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب جو سہیل آفریدی صاحب کے قریبی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ مومنٹم عمران خان نے کہا کہ بڑھائیں، اور مومنٹم ہم بڑھانے جا رہے ہیں، عوامی رابطہ مہم ہم تیز کر رہے ہیں، یوتھ کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں، جرگوں کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سب کچھ جو عمران خان ہم سے کروا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ عمران خان ہم سے کیوں کروا رہے ہیں؟ انڈرسٹوڈ ہے نا کہ عمران خان ہمیں کوئی کال دینے جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تاریخ، ان کے قریبی جو ایک شخصیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تاریخ نہیں آئی، لیکن کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پورا پلان سہیل آفریدی صاحب کو بھجوا دیا ہوا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد وہ اس تاریخ کا اناؤنس کریں گے، اور یہ ایک حکمت سمجھ بھی آتی ہے کہ شاید تاریخ پہلے نہ بتائی جا رہی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہو کہ آپ تیاری تو شروع کر دیں کہ آپ نے اسلام آباد آنا ہے، لیکن تاریخ جو ہے وہ میں کسی موقع کے اوپر آپ کو بتا دوں گا، بھجوا دوں گا، اور اگر میں نہ بھجوا سکا تو پھر شاید عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہو کہ اس ڈیوریشن میں آپ نے مناسب تاریخ سمجھ کے اور کال دے دینی ہے، کیونکہ ابھی آپ رانا سنولا صاحب نے عاصمت شرازی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ ان کے حوالے سے جو خدشات ہیں سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے وہ اس لیے موجود ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا رانا سنولا نے کہ جب 24 نومبر والی کال تھی تو اور اکتوبر والی کال تھی تو اس میں ایک گروپ تھا، جو گروپ جو ہے وہ پولیس والوں پہ شیلنگ کر رہا تھا جواب میں، اور جو فائرنگ کر رہے تھے، یہ الزام لگایا رانا سنولا نے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس گروپ کا، اس اسکواڈ کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ سہیل آفریدی صاحب تھے۔ تو یہ رانا سنولا صاحب کا یہ کہنا ہے۔ دیکھیں، خوف تو ہے رانا سنولا کی، جو آپ باڈی لینگویج دیکھتے ہیں جب وہ اس طرح کا ذکر کر رہے تھے سہیل آفریدی کا، تو ان کے چہرے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو خوف نظر آئے گا کہ وہ خاصے خوف زدہ تھے جب وہ سہیل آفریدی کا اس طرح سے سہیل آفریدی کا ذکر کر رہے تھے، کیونکہ سہیل آفریدی نے اب تک جو جارحانہ اننگز کھیلی ہے اس میں تو وہ کہیں پہ بھی کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑا واضح اس وقت تک نظر آ رہا ہے کہ وہ کال دینے جا رہے ہیں، اور جو میں آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ ان کی بہن نے جو گفتگو کی ہے اس سے بڑا واضح ہے کہ عمران خان صاحب نے یا تو تاریخ بھجوا دی ہے یا یہ کم از کم پیغام بھجوا دیا ہے کہ آپ تیاری کریں اسلام آباد آنے کی، لیکن تاریخ میں بعد میں دوں گا۔ لیکن اب تک کرکس یہ ہے کہ یہ بات طے ہے کہ عمران خان
اسلام آباد کی کال دینے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس بار اسلام آباد کی کال جو دیں گے وہ اس طرح سے ہوگی، کیونکہ جیسے ہی کال آئے گی، اعلان ہوگا، تو ساتھ ہی پنجاب پورا بند کر دیا جائے گا، اسلام آباد بند کر دیا جائے گا۔ تو اس بار شاید کے پی کے سے آنے والا جو قافلہ ہے وہ رکاوٹیں ہٹا کر اسلام آباد کی طرف داخل نہ ہو، بلکہ وہ آ کے اٹک پل پر بیٹھ جائیں کے پی کے کی سائڈ پر، اور جب تک وفاقی حکومت، پنجاب حکومت خود تمام شہروں کو، تمام سڑکوں کو، تمام موٹر ویز کو بند رکھتی ہے، تو وہ وہاں پر بیٹھے رہیں، وہاں پہ کھانا چلتا رہے، تقریریں چلتی رہیں، دباؤ بڑھتا رہے، اور جیسے ہی یہ کھولیں سڑکیں تو وہ آ جائیں۔ اور ظاہر ہے دیکھیں جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں نا، ان کے اندر تو ایک یعنی ایک جذبہ ہے نا کہ ہم ملک کے لیے جو ہے وہ نکل رہے ہیں، ہم عمران خان کے لیے نکل رہے ہیں، ہم 26 نومبر کے حوالے سے نکل رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے لیے نکل رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکل رہے ہیں، تو ان کے اندر جذبہ اور ہوگا، وہ سخت موسم میں بھی بیٹھ رہیں گے۔ لیکن جو ہماری پولیس ہے، ہماری پولیس ظاہر ہے وہ کوئی جب پولیس وہاں پہ ڈیوٹی کر رہی ہوگی تو وہ کوئی جہاد سمجھ کے وہاں پہ ڈیوٹی نہیں کر رہی ہوگی، ہماری جو پولیس وہاں پہ کھڑی ہوگی وہ ڈیوٹی سمجھ کے، نوکری سمجھ کے، تنخواہ لینے کے عوض کھڑے ہوں گے۔ انہیں بھی پولیس کو، آپ جب بھی پولیس سے بات کرتے ہیں تو موسٹلی پولیس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں احساس اور ادراک ہے کہ پی ٹی آئی جو تحریک چلا رہی ہے وہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے چلا رہی ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن ظاہر ہے ہماری مجبوری ہے، ہم نوکری بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پولیس جو ہے وہ اتنی دیر اس طرح سے نہیں مطلب آپ کہہ سکیں کہ سروائیو کر سکے گی جس طرح سے تحریک انصاف ادھر بیٹھی رہے گی کے پی کے کی سائڈ پر۔ تو کب تک آپ موٹر ویز اور کب تک آپ سڑکیں اور شہر جو ہے وہ بند رکھیں گے؟ تو مومنٹم جو ہے وہ سہیل آفریدی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان 6 سے 8 جلسے کرنے جاری ہے، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا کہ ہر فیصلے میں آپ محمود خان چکدئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ان سب کو آن بورڈ رکھیں، تو دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ ان کی کیا رائے ہوگی، کہ کیا یہ بھی اس حق میں ہیں کہ نومبر کی کال دے دی جائے، یا وہ کال تحریک انصاف الگ سے ہی دے دے گی اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان آن بورڈ نہیں ہوگی، یا تحریک تحفظ یعنی پاکستان کوئی مختلف لائے عمل دیتی ہے کہ ابھی ہمیں اسلام آباد کی کال نہیں دینی چاہیے، ہمیں اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ کیونکہ تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگوں سے میری بات جو ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نومبر جو ہے وہ آئیڈیل ہے، کیونکہ ایک تو سہیل آفریدی صاحب اس سے پہلے جو 27 سپٹمبر والا جلسہ ہے اس میں مطالبہ کر چکے تھے کہ 26 نومبر کی جو ہے وہ اسلام آباد کی کال دی جائے، لیکن ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے، جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرید کے واقعے کے بعد اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج پنجاب میں آلریڈی جو ہے وہ ٹی ایل پی بنی ہوئی ہے اور مرید کے کا واقعہ بنا ہوا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اتنا ایک مشکل حکومت کو صورتحال کا سامنا ہے یہ پنجاب کے اندر، مثلا دیکھیں مجھے ایک تحریک انصاف کے رہنما نے ایک بات کی اور میں نے ان کی بات نہیں مانی، اور میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جو مجھے بات بتائی تو میں نے پھر خود جا کے ابھی چیک کیا تو بالکل ان کی بات درست تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے تحریک لبیک کے اوپر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا، ری ٹویٹس کیے ہیں لیکن ٹویٹ ایک بھی نہیں کیا۔ تو میں نے جب ابھی جا کے دیکھا ہے تو ان کی بات درست ہے۔ مریم نواز جو ہیں انہوں نے، مریم نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ایک بھی ٹویٹ ٹی ایل پی کے خلاف خود سے نہیں کیا، انہوں نے 2 ٹویٹ کو ٹویٹ کیے۔ ایک جو ایک ٹویٹ تھا اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، جس کے اوپر انہوں نے لکھا تھا امیجن کہ یہ کس طرح کی بات ایک اکاؤنٹ سے کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کو ٹویٹ کیا تھا، یعنی یہ مرید کے واقعے سے پہلے کا ہے، وہ مرید کے واقعے کے بعد مریم نواز نے صرف ایک کو ٹویٹ کیا ہے جس میں امیجن لکھا ہے کہ اندازہ کریں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے ٹی ایل پی کا ایک حامی، اور انہوں نے یہ وہ ٹویٹ ہے جو اب ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے جس میں ممتاز قادری کا جو ہے وہ ذکر تھا، تو اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے وہ ٹویٹ کیا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ ان کے ری ٹویٹس تو ہیں ٹی ایل پی کے اوپر، لیکن ٹویٹ ان کا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ مرید کے واقعے کے بعد صرف ایک جگہ پہ شاید پاک پتن یا کہاں کہیں پہ گئی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کہیں بھی اس طرح سے پبلک میں جو ہے وہ اب تک مریم نواز صاحبہ نہیں گئیں۔ ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت صورتحال پنجاب میں بہت اس وقت ٹینس جو ہے وہ سچویشن ہے، تو تحریک انصاف کے کچھ رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب پہلے ہی پنجاب میں حکومت بہت اپسیٹ ہے، آپ نے دیکھا کہ جو فرائیڈے گزرا تھا لاسٹ، اس فرائیڈے کے اوپر 45,000 پولیس والوں نے ڈیوٹیز دیں، جمعے کو اتنا تھریٹ تھا کہ احتجاج ہو سکتا ہے، سڑکیں بلاک ہو سکتی ہیں، لیکن پھر تحریک لبیک نے اس بات کی وضاحت کی کہ انہوں نے
کوئی کال جو ہے وہ نہیں تھی. اور ابھی بھی دیکھیں آپ حکومت کی آنیاں جانیاں اور پریشانیاں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ محسن نقوی جو ہیں وہ مفتی منیب صاحب کے پاس گئے ہیں کراچی میں. ابھی کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے جس میں وہ مفتی منیب سے ملاقات کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ اس وقت مفتی منیب کے خلاف بہت ہی سخت کمپین چل رہی ہے, کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ مفتی منیب کو دوبارہ جو ہے وہ رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اور مفتی منیب کی بہت ہی زیادہ قربت ہے محسن نقوی صاحب سے, اور شہباز شریف سے ان کی بہت ہی زیادہ قربت ہے. میاں نواز شریف کے ساتھ, شہباز شریف کے ساتھ, محسن نقوی کے ساتھ ان کا بہت ہی زیادہ قربت ہے. تو اس پہ بہت سخت اس وقت مفتی منیب کے خلاف کمپین چل رہی ہے, اور ان کے اپنے لوگ یہ کمپین کر رہے ہیں, ان کے اپنے لوگ ان پہ سوال اٹھا رہے ہیں. جس طرح سے, بلکہ وہ میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس ٹویٹ میں لکھا ہوا تھا کہ مفتی منیب جو ہیں وہ محسن نقوی کو ایسے مل رہے تھے جیسے دو بچھڑے بھائی کئی برسوں بعد اچانک مل جائیں. تو اس طرح سے وہ مل رہے تھے محسن نقوی کو. تو ظاہر ہے ان کا ایک تعلق ہے محسن نقوی کے ساتھ, اور ظاہر ہے وہ ممکنہ طور پہ محسن نقوی سے اپنے بہت سے کام بھی کرواتے ہوں گے, کیونکہ محسن نقوی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جن لوگوں سے ان کا تعلق ہے تو وہ ان کے سارے کام کرتے ہیں. تو بہرحال مفتی منیب اس وقت بہت زیادہ اس وقت کرٹیسائز ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو تحریک انصاف کے جیسا سے میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک رہنما کا یہ خیال ہے کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے جب حکومت کے لیے پنجاب میں ٹی ایل پی ایک چیلنج بنی ہوئی ہے. تو اگر ہم کال دیتے ہیں تو ہمیں ٹی ایل پی کے لوگوں کی بھی جو ہے وہ سپورٹ اس موقع کے اوپر مل جائے گی. لیکن تحریک انصاف بہرحال کب کال دیتی ہے یا کب اس کا اعلان کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو پیغام بھجوایا ہے, انہوں نے کہا کہ سب اراکین اسمبلی عدالتوں میں جائیں, عدالتوں پہ دباؤ بڑھائیں, القادر کیس لگوانے کے لیے دباؤ بڑھائیں. اور عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں فیصل ملک صاحب, جو جی ایچ کیو حملہ کیس میں ان کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 10 ماہ میں عمران خان صاحب کی صرف ایک بار اپنے بیٹوں سے بات کرائی گئی ہے. عمران خان صاحب کا باہر انہوں نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے افغانستان کے ساتھ جو کچھ پاکستان کے چل رہے ہیں ایشوز, اس پہ عمران خان صاحب نے بہت اظہار افسوس کیا ہے. اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف جب جیل میں ہمارے دور میں تھا تو اس کو آزادی تھی, وہ اپنی فیملی سے ملتا تھا, اپنے لوگوں سے ملتا تھا, میٹنگ کرتا تھا پولیٹیکل. مجھے میرے وکلا, میری فیملی اور میرے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا. عمران خان نے کہا ہے کہ کے پی کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے, اور وہ اس لیے کے پی کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہوں گے اس میں میری منظوری ضروری ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی کو مجھ سے ملنے دیا جائے, اور سہیل آفریدی کو انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ ملاقات کے حوالے سے بھی وہ دباؤ جو ہے وہ بڑھائیں. عمران خان نے کہا کہ ہارڈ اسٹیٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹیٹ, وہ ریاست جس میں آئین ہو, قانون ہو, جس میں انسانی حقوق ہوں, جس میں لوگوں کی رائے کا احترام ہو, جہاں پہ لوگوں کے ووٹ کو گنا جائے. تو انہوں نے کہا یہ ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے, اور انہوں نے کہا وہ تو اسٹیٹ ہی نہیں ہو سکتی جس کو پبلک سپورٹ حاصل نہ ہو. عمران خان ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا, ڈاکٹر عظمیٰ نے, عمران خان صاحب کی جو بہن ہے ڈاکٹر عظمیٰ, انہوں نے کہا کہ عمران خان مرید کے واقعے کے اوپر بہت افسردہ تھے. اور نورین نیازی صاحبہ نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مزاحمت بڑھانی ہوگی. نورین نیازی صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کے پی کے حکومت کو یہ بات انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات سے پہلے کہا کہ کے پی کی حکومت ہمت دکھائے گی تو حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی. عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی سہیل آفریدی صاحب سے بہت زیادہ توقعات ہیں کہ وہ دباؤ بڑھائیں گے اور وہ مومنٹم بڑھائیں گے, جس سے جو ہے وہ اس حکومت کو جو ہے وہ مشکلات ہوں گی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ کچھ اور پارٹی کے لیے بھی ڈائریکشنز بھجوائی ہیں, جس کے حوالے سے میں کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن میری ان سے کال پہ بات نہیں ہو سکی. شاید وہ اڈیالہ سے نکل کے اس کے بعد کچھ میٹنگز چلتی ہیں, تو اس لیے پھر وہ نہیں اس طرح سے میری بات ہو سکی. بات ہوگی تو میں آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گا. اور اسی طرح سے باقی آپ نے دیکھا کہ جو محمود حسین چکزئی صاحب ہیں اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں, ان دونوں کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے حوالے سے قومی اسمبلی میں تو پروسیس کمپلیٹ کر دیا گیا ہے. انہوں نے اسد کیسر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی کہ 74 MNAs کے دستخطوں کے ساتھ ڈاکومنٹس جو ہے وہ قانونی جو ایک پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کر دیا گیا ہے. ڈاکومنٹس اور کاغذات جو ہیں وہ جمع کرا دیے گئے ہیں. اب کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. لیکن عمران خان صاحب کا آپ دیکھ لیں نا, جتنے بھی عمران خان صاحب کے فیصلے ہیں, یعنی سہیل آفریدی کو لانا ہو, محمود حسین چکزئی صاحب کو لانا ہو, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو لانا ہو, سینٹ میں خرم ذیشان کو ٹکٹ دینا ہو, ان 4 فیصلوں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ چیزوں کو کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. اور اس میں عمران خان صاحب نے اگر اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کرنا, اگر مزاحمت نہیں کرنی, اگر لڑائی نہیں کرنی, اگر معاملات سڑکوں پر نہیں لانے, تو پھر عمران خان صاحب کو
ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ علی امین گنڈا صاحب کو ہٹاتے. علی امین گنڈا صاحب کو تو ہٹایا ہی اس لیے کیا کہ وہ وفاق سے کوئی لڑائی نہیں لڑ رہے تھے, وہ محسن نقوی صاحب سے ملاقاتیں کر رہے تھے, وہ بات چیت کے ذریعے کہتے تھے کہ میں نے عمران خان کو رہا کرانا ہے, لیکن بات چیت میں بھی وہ کوئی بات نہیں کر پا رہے تھے. وہ وفاق کو ٹف ٹائم نہیں دے رہے تھے, وہ کے پی کے میں آپریشن کے حوالے سے کوئی سٹینڈ نہیں لے پا رہے تھے, کے پی کے سے جو جبری گمشدگیاں ہو رہی تھیں ان پہ سٹینڈ نہیں لے پا رہے تھے. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ سہیل آفریدی آئے ہیں تو انہوں نے اس حوالے سے سخت احکامات جو ہیں وہ دیے ہیں. تو بہرحال جی انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں جب میری تحریک انصاف کے کسی ذمہ دار سے بات ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے پارٹی کے لیے کیا ڈائریکشنز بھجوائی ہیں, تو جیسے وہ مجھے پتہ چلے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا, اور جو بھی اس حوالے سے تفصیلات ہوں گی اس سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لیکن ہم سب کا حامی ناصر ہوں. اللہ حافظ.